السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MB نیوز 55 کے ساتھ میں ہوں افتخار حسین۔ دوستو، جیسا کہ ایران امریکہ مذاکرات پہ پوری دنیا میں ہلچل مچی ہوئی ہے، انڈین میڈیا کچھ اور بول رہا ہے، کیونکہ وہ تو ہمیشہ جو اس کی سوچ ہے وہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ انڈیا کی سوچ کیا ہے۔ انڈیا تو ہمیشہ جو ہے، انڈیا اور اسرائیل کی سوچ تو پوری دنیا سے الگ ہوتی ہے، دونوں ممالک کی۔ باقی پوری دنیا کی سوچ دیکھ لو اور انڈیا اور اسرائیل کی سوچ دیکھ لو، یہ سوچ الگ ہے۔ وہ تو ایسے ہی خبریں پھیلاتا رہے گا۔ دوستو، بات یہ ہے کہ جو یہاں مذاکرات ہوئے 1989 کے بعد پہلی بار ایران اور امریکہ آمنے سامنے بیٹھے۔ اتنے لمبے عرصے میں دنیا کے کسی ممالک میں بغیر جنگ کے بھی کوئی ایسی جرت نہیں تھی کہ ان کے مذاکرات کرا دیتا، اور پاکستان نے الحمدللہ ایک ایسی جنگ جو خوفناک شکل اختیار کرنے والی تھی اس کو بند کروا کے ان کو میز کی ٹیبل پہ لے آیا۔ تو پاکستان کا اس سے بڑا اور کارنامہ کیا ہو سکتا ہے؟ دنیا جو مرضی بکواس کرے، انڈین جو مرضی پاکستان پہ بھونکتے رہیں، لیکن آج پوری دنیا کو پتہ ہے کہ اگر ان بے گناہ اور معصوموں کو قتل عام سے بچانا ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستان ہے۔ پاکستان کے علاوہ تو پوری دنیا تماشا دیکھ رہی تھی، کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہ امریکہ کو کہہ سکے جنگ روک یا ایران کو کہہ سکے جنگ روک۔ اور یہ بھارت جیسے کٹ پتلی والے جو ڈرامے بازی کرتے ہیں نا، ان میں اور ان کے باپ میں تو اتنی طاقت نہیں تھی کہ ایک لفظ بھی کہہ سکتے اس میں، خالی ان سے باتیں کروا لو بس۔ اور دوسرے نمبر پہ ہمارے ملک کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، ایسے گھٹیا لوگ ہیں کہ وہ اپنے گھٹیا پن سے باز نہیں آتے۔ اللہ رب العزت نے پاکستان کو اتنی بڑی عزت سے نوازا، اور وہ لوگ آج بھی الٹی سیدھی بکواس کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو سوچو کہ یار، ایسے لوگ جو ملک کے وفادار نہیں ہیں وہ کسی اور کے وفادار کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر میں ملک سے بڑھ کے کسی لیڈر کو چاہنا شروع کر دوں تو میرے سے بڑا تو غدار کوئی نہیں ہے پاکستان کا۔ ہمیں پاکستانی ہونے کے ناطے سب سے پہلے ہمارے لیے پاکستان ہے، اس کے بعد کوئی لیڈر ہوگا۔ ارے پاکستان ہے تو لیڈر ہے، پاکستان نہیں ہے تو کائے کا لیڈر ہے؟ اور بہت سارے لوگوں کو جو مطلب ہے اپنے چینل چلا رہے ہیں، یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو جو بھی بات کرنی ہے ذرا سوچ سمجھ کے کریں۔ جہاں سے جس کا دل کرتا ہے وہ بکواس کرنے شروع کر دیتا ہے۔ یار، وہ خدا کے لیے کوئی انسان بنو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا بہترین ملک دیا ہے اور ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ دو ہی ریاستیں ہیں جو کلمے کے نام پہ، ایک پاکستان اور ایک طیبہ مدینہ شریف۔ اور مذاکرات جو ہے وہ یہ نہیں، امریکہ نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے مذاکرات ختم ہو گئے ہیں اور کل ہم جنگ شروع کر دیں گے۔ انہوں نے اپنے مطالبات جو ہے وہ ایران کو دیے، ایران نے ان کے آگے رکھ دیے۔ اب نہ ایران ہٹ رہے ہیں نہ وہ ہٹ رہے ہیں۔ لیکن دیکھو، ہوتا ایسے ہی ہے کہ شروع میں ہر آدمی، ہر ملک یہی چاہتا ہے کہ جی میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، لیکن آہستہ آہستہ وقت آتا ہے اور ایک دوسرے کی بات ماننی پڑتی ہے۔ تو اتنے سالوں کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ 2-4 گھنٹوں میں تو حل نہیں ہو سکتے۔ ظاہر ہے ان کے لیے وقت لگے گا، اور اس کے بعد بھی راؤنڈ لگے گا، اس کے بعد پھر راؤنڈ لگے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ آج بات کی ہے کل بات کریں گے ختم ہو جائے گا۔ اس میں ہو سکتا ہے 3 سے 4 راؤنڈ لگ جائیں ان کے، لیکن آخر ہونے مذاکرات ہی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ امریکہ کی اب صرف اور صرف جو ہے نا خالی دھمکیاں رہ گئی ہیں۔ امریکہ نے اپنا پورا زور لگا لیا ہے، اور امریکہ کو یہ پتہ ہے کہ ایران پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ ٹرمپ کا جو پرانا ریکارڈ تھا وہ آج پھر لوگوں نے چلا دیا ہے
کہ ایران جنگ جیتے یا نہ جیتے، لیکن مذاکرات کی ٹیبل پہ ایران جیتتا ہے۔ یہ آج ان کے دشمن بھی یہ بات کہہ رہے ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی ایران ہی جیتے گا۔ اور دوسرے نمبر پہ ہمارے مطلب آرمی، ہمارے ایئر فورس کے جوان طیارے سعودیہ گئے ہیں، اس کے اوپر بھی مطلب انڈیا کے اندر موت آئی ہوئی ہے، ہمارے ملک کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں ان کو بھی موت آئی ہوئی ہے۔ اور بھائی وہ وہاں گئے ہیں، وہ کسی ایسے مشن کے لیے نہیں گئے، ہمارا ایک معاہدہ ہے ان سے، اور اس معاہدے کے تحت وہ وہاں گئے۔ اور یہ آپ یہ دیکھ لینا کہ یہ جو معاہدہ ہے یہ ایسے معاہدہ نہیں ہے، انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ پورے سعودیہ کا کنٹرول جو ہے وہ پاکستان آرمی کر رہی ہوگی، سعودیہ کے چپے چپے کا دفاع جو ہے وہ پاکستان آرمی کرے گی۔ انشاءاللہ یہ امریکن آرمی وہاں سے نکل جائے گی اور امریکن بیس وہاں سے ختم ہو جائیں گے۔ یہ پہلا قطرہ ہے امریکہ کو یہاں سے نکالنے کا، یہ بارش کا وہ پہلا قطرہ گرا ہے جس سے امریکہ نے بھاگنا ہے۔ اور اب الحمدللہ جب شاہین سعودیہ کی فضاؤں میں گونج رہے ہیں اور اڑ رہے ہیں تو اب پوری دنیا کو کان کھڑے ہو گئے۔ اب اسرائیل کو اپنی موت نظر آ رہی ہے، اور ساتھ میں اس کے اتحادی بھارت، ان کو اس سے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے۔ دیکھو ہمارے مطلب جو دشمن ملک ہے وہ تو ایسی باتیں کرتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے پاکستانی ایسی باتیں کرتے ہیں، لگتا ہے یا تو یہ انڈین ہے یا اسرائیلی ہے، یہ پاکستانی ہے ہی نہیں ہے۔ اور ایسے لوگوں کو شرم آنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے پاکستان کو وہ مقام اور وہ رتبہ عطا فرمایا جو آج سے 78 سال پہلے نہیں تھا ہمارے پاس۔ اور آج بھی کچھ غدار لوگ ایسے ہیں جو آج بھی اس سے جلن ان کو ہو رہی ہے۔ لعنت ہے ایسے لوگوں پہ۔ اور پاکستانی عوام کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ یار کیا یہ لوگ آج بھی اگر پاکستان کے خلاف بھونک رہے ہیں تو یار یہ کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں؟ یہ تو پھر انڈین اور اسرائیل کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کے ایجنڈے پہ کام کرنے والا کوئی ایسا شخص ہو ہی نہیں سکتا کہ جو آج بھی پاکستان کی اس خوشی میں خوش نہ ہو۔ بے شک مذاکرات جو ہے وہ فائنل نہیں ہوئے، لیکن مذاکرات کا مطلب یہ بھی نہیں ہے ان کے چلے جانے سے کہ یہ مذاکرات ختم ہو رہے ہیں۔ مذاکرات ابھی ختم نہیں ہوئے، مذاکرات انشاءاللہ آگے پھر چلیں گے۔ اور دوسری نمبر، امریکہ میں اب وہ تپڑ یا وہ ہمت نہیں ہے کہ وہ اس طرح جنگ کرے۔ اب جنگ ہوگی تو پھر آر پار کی ہو جائے گی، یا تو ہوگی نہیں، اگر ہوئی تو آر پار کی ہوگی، پھر اب بیچ میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا۔ یہ اب دیکھ لینا، پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ جرت نہیں کرے گا، نہ اسرائیل جرت کرے گا۔ پاکستان کا سعودیہ میں بیٹھنا جو ہے وہ ایسے نہیں ہے۔ اب ان کو بھی کان ہو گئے ہیں، اسرائیل کو بھی۔ تو اب یار پہلی بات تو یہ ہے کہ اب ان کی جرت نہیں ہوگی، اور اگر ان دونوں نے مل کے دوبارہ کوئی ایسی حرکت کی تو پھر یہ آر پار والی جنگ ہوگی۔ پھر امریکہ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ جنگ ہوتی کیا چیز ہے۔ امریکہ نے ابھی چھوٹی چھوٹی جنگیں لڑی ہیں، امریکہ نے ابھی کبھی بڑی جنگ نہیں لڑی۔ اب امریکہ کا واسطہ پڑا ہے کسی ایسے ملک سے جو اسے جواب دے سکے۔ پہلے امریکہ نے جہاں جہاں ظلم کیے ہیں وہاں کوئی جواب دینے والا نہیں تھا، وہاں صرف وہ بیچارے ہاتھ پاؤں باندھ کے کھڑے تھے، مار ہمیں جتنا مارنا ہے۔ اور یہ اس کا کام ہی ہے نہتے لوگوں کو مارنا، بے گناہ معصوم لوگوں کو مارنا، کیونکہ اسرائیل اور امریکن دونوں سماجی اور عالمی گنڈے ہیں، یہ وائٹ ہاتھی ہیں یہ دونوں۔ ان سماجی گنڈوں کا کام ہی ہے۔ اور اسرائیل جو ہے لبنان پہ حملے کرتا ہے، فلسطین پہ حملے کرتا ہے، اور بھارت کے اتنے بے غیرت کچھ اینکر ہیں کہ وہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو جی اکیلا اسرائیل جو ہے وہ سب کو نبٹ رہا ہے۔ لعنت ہے ایسے اینکروں پہ۔
اور اسی ملک کے اندر بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کے اندر انسانیت ہے اور وہ اسرائیل کی مزاحمت کرتے ہیں، اور کچھ ایسے بے غیرت ہیں وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو خیر خیریت سے گزارے، اور انشاءاللہ یہ مذاکرات جو ہے یہ کامیاب ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ ایک دفعہ ملنے سے بات چیت نہیں ہوتی، اور دوسرے نمبر پہ پاکستان ایران سے ان مہمانوں کو یہاں عزت احترام سے لایا، اور واپس اسی طرح اپنے مہمانوں کو عزت احترام کے ساتھ پروٹوکول کے ساتھ ایران میں چھوڑ کے آیا، اور دنیا میں کسی کی جرت نہیں تھی کہ کوئی اس طرف ایک فائر بھی کر دے۔ میزائل تو بڑی دور کی بات ہے، ایک گولی چلا دے۔ جو پاکستان پہ بھونکتے ہیں نا، ان بھونکنے والوں کو اتنا علم ہو جانا چاہیے کہ صرف 9 طیارے گئے ہیں، اور دشمنوں کے جو ہے نا سانس خشک ہو گئے ہیں، اور ان میں جرت نہیں ہوئی کہ ادھر منہ کر لیں۔ باتیں کرنا بڑا آسان ہے، اور میں بھارت والوں کو بھی کہتا ہوں، بڑی بڑی باتیں، بڑی بڑی پھڑے مارتے ہو، اگر ہمت ہے تو آؤ سامنے۔ خالی تم لوگ فلمیں بناؤ، فلموں میں جنگیں جیتو، اپنی عوام کو خوش کرو، بس یہی تمہارا کام ہے، اور تمہارا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ جھوٹ بولو اور جھوٹ کے اوپر اپنی عوام کو خوش کرتے رہو، اور خیالی دنیا کے اندر رہو تم لوگ۔ پاکستان الحمدللہ خیالی دنیا میں نہیں ہے، گراؤنڈ کے اندر کام کرتا ہے، فلموں میں کام نہیں کرتا، حقیقت میں ٹھوکتا ہے، اور تمہیں ٹھوک کے بتایا ہے، تمہارے گھر میں گھس کے تمہیں ٹھوکا ہے۔ تم لوگ کو تو شرم آنی چاہیے کہ تمہارے گھر کے اندر گھس کے تمہیں ہم نے ٹھوکا ہے، اور پھر معافیوں ترلوں پہ آگے تھے، اور امریکہ سے معافیاں مانگ رہے ہیں کہ ہمیں بچا لو۔ یہ ہے تمہاری اوقات، اور باتیں تمہاری سنو تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہو۔ وہاں کچھ گنے چنے چند ایک صحافی ہیں جو اس ملک کے خیر خواہ ہیں، اور جو حق اور سچ کی باتیں کرتے ہیں، باقی سب کے سب مودی کے خیر خواہ ہیں، انڈیا کے خیر خواہ نہیں ہیں وہ، اور وہ بھی اپنے آپ کو کہتے ہوں گے کہ ہم صحافی ہیں۔ جس گھٹیا انسان کو یہی نہیں پتا کہ صحافت کا مقصد کیا ہے۔ صحافت کا مقصد ہے سچ بولنا، جھوٹ بول کے بکواس کر کے کہے میں بڑا صحافی ہوں، میں چیخنا چلانا، جیسے لڑ رہے ہیں دنیا سے ایسے چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں، جیسے ان کو جو ہے نا کوئی پتہ نہیں کون سی مرچیں لگ گئی ہیں کہ جس کے ایک دم اٹھ جاتے ہیں۔ شرم کرو، دنیا میں ایسی باتیں کرو کہ پوری دنیا میں امن رہے۔ گھٹیا باتیں نہ کرو کہ انسانوں کو آپس میں لڑواؤ اور آپس میں ان کو ختم کرو۔ ایسی باتیں کرو کہ کوئی بھی انسان آپس میں پیار محبت سے رہے، کوئی بھی بے گناہ کسی ملک کا بھی کوئی انسان نہیں مرنا چاہیے۔ تم لوگ تو انسانیت سے بھی گر گئے ہو۔ اور باقی یہ جو مذاکرات پاکستان نے یہاں دونوں کو بٹھایا ہے، آج پوری دنیا میں الحمدللہ پاکستان کا سر جو ہے وہ فخر سے بلند ہے، اور باقی پوری دنیا میں کسی میں یہ ہمت اور طاقت نہیں تھی کہ یہ جنگ رکوا دیتے اور ان کو ٹیبل کی میز پہ لے آتے۔ یہ ایک صرف واحد دنیا میں پاکستان تھا جو لے کے آیا۔ اس میں چائنا، روس، سعودیہ، دبئی، قطر، ان کی پوری سپورٹ حاصل تھی پاکستان کو۔ اور اب چائنا انشاءاللہ بہت جلد ایران کو ایسے سسٹم دینے والا ہے، 1-2 ہفتوں کے اندر اندر ایران کے پاس ایسے سسٹم ہوں گے کہ امریکہ کا طیارہ آئے گا ضرور لیکن واپس نہیں جا سکے گا، نہ اسرائیل کا واپس جا سکے گا، نہ اب امریکہ کا واپس جا سکے گا۔ بس 1 یا 2 ہفتے کا وقت ہے۔ انشاءاللہ یہ بہت جلد سسٹم جو ہے وہ ایران کے اندر ہوں گے، اور امریکہ کو جو ہے آگ لگی ہوئی ہے۔ امریکہ جو ہے چین کو دھمکیاں دے رہا ہے۔ اللہ تیرے سے کون ڈرتا ہے یار، تو ایسے خام خواہ دھمکیاں دے رہے۔ ایک ایران تو تیرے سے ڈرتا نہیں ہے، تو چین کو دھمکی دے رہے۔
امریکہ صاحب اپنی اوقات دیکھو، اب آپ کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ آپ دنیا کو دھمکیاں دو، وہ وقت چلے گئے ہیں۔ ایک چھوٹا سا ایران تمہارے سے سنبھالا نہیں جا رہا، تم چائنا کو دھمکیاں دے رہے ہو۔ چائنا انشاءاللہ ان کو وہ سسٹم اپنے دے گا، اور ایئر ڈیفنس سسٹم جائیں گے چائنا سے ایران، ان کو نہ امریکہ روک سکتا ہے، نہ امریکہ کا کوئی باپ روک سکتا ہے، وہ جائیں گے۔ اور انشاءاللہ بہت جلد ایران کا دفاع اتنا مضبوط ہوگا کہ امریکن کچھ نہیں کر سکیں گے۔ یہ امریکہ کو اب بھول ہے۔ اور باقی ہمیں تمام لوگوں کو دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ اس جنگ کو بند ہی رکھے تو بہتر ہے، کیونکہ جنگ کسی بھی ملک کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، نقصان دہ ہے۔ دنیا کا کوئی بھی ملک ہے اس کے لیے جنگ فائدہ مند نہیں ہے، اور اس جنگ سے پوری دنیا کو تکلیف ہو رہی ہے، پوری دنیا کا نقصان ہو رہا ہے۔ یہ جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ ہم تو اس چیز کے حق میں ہیں کہ یہ جنگ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس جنگ سے پوری دنیا کے اندر جو ہے انرجی کرائسس آئیں گے، مہنگائی کا ایک طوفان آئے گا، اور بہت سارے ممالک ایسے ہیں، وہ انڈیا بھی جو بیٹھ کے باتیں کرتا ہے اس کے اندر بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بیچارے اپنا ایک وقت کی روٹی کھانے سے مجبور ہیں۔ تو جب مہنگائی اور مزید بڑھے گی تو اس میں غریب پستا ہے، چاہے دنیا کے کسی ملک میں بھی ہے، سب سے بڑا نقصان جو ہوتا ہے وہ اس غریب کا ہوتا ہے۔ تو جو ٹی ویوں پہ بیٹھ کے بھاشن دیتے ہیں اور ایسی آگ لگانے والی باتیں کرتے ہیں، ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے۔ یہ سوچنا چاہیے یار، کسی بھی ملک کا کوئی غریب آدمی ہے بیچارہ، اس کے لیے ایسے حالات بن جائے تو بڑا مشکل ہوتا ہے گزارا۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے آپ لوگوں کو ہدایت دے، اور تمام سننے والے دوستوں سے اپیل ہے کہ ویڈیو دیکھو، سنو، اور اس کو لائک بھی کرو، شیئر بھی کرو، اور سبسکرائب بھی کرو، کیونکہ یہ اتنا کام آپ لوگوں کا بھی ہے، تاکہ میں مزید میری حوصلہ افزائی کروں، تاکہ میں مزید آگے ویڈیو بناتا رہوں، اور انشاءاللہ آپ کو اچھی باتیں بتاتا رہوں، اور آپ دوستوں کے ساتھ جو ہے کچھ باتیں شیئر کرتا رہوں۔ تو اس لیے اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے سبسکرائب کرو، تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔